بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بہت محبوب ہیں جو اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب اللہ کی مخلوق میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور پھر انسانوں میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کو اپنے ان بندوں سے بہت محبت ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک شخص کو بلا کر کے پوچھیں گے کہ میرے بندے، میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا؟ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، آپ اور بیماری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ارشاد ہوگا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ارشاد ہوگا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ عرض کرے گا باری الہ، آپ تو ان ساری ضرورتوں سے بے نیاز ہیں، آپ کو نہ کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ کپڑے کی ضرورت۔ تو ارشاد ہوگا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرے فلاں بندے کو کپڑے کی ضرورت تھی، اگر تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا تو مجھے ان کے پاس پاتا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالی اپنے ان بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کو اپنی ضرورت پورا کرنے سے تعبیر کر رہے ہیں، جو نادار ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، وہ اپنی ضرورتیں خود پوری نہیں کر سکتے، وہ کھانے پینے کے محتاج ہیں، ان کے پاس لباس نہیں ہے، تو ان کی مدد کرنا
گویا اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرنا ہے، میرے غریب اور مجبور اور نادار اور بے سہارا بندوں کی مدد کرنا گویا میری مدد کرنا ہے۔ اتنا اہم کام ہے یہ، اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالی عبادت رکھی ہے، اور مالی عبادتوں میں کچھ عبادتیں تو ایسی ہیں جو فرض ہیں، کچھ ایسی ہیں جو واجب ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو فرض اور واجب تو نہیں ہیں لیکن وہ ہے تو نفلی، لیکن اس کی بھی بڑی ترغیب قرآن میں دی گئی ہے اور حدیث میں دی گئی ہے۔ مالی عبادت جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے، کہ سال میں ایک مرتبہ ہر صاحب نصاب کو اپنے مال کا 2.5% اللہ کے راستے میں دینا فرض ہے، اور یہ جو 2.5% نکلتا ہے یہ دیا کن کو جاتا ہے؟ انہی بے سہارا لوگوں کو، انہی مجبوروں کو، انہی ضرورت مندوں کو، تاکہ اس کے ذریعے ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ کچھ ہیں جو واجب ہیں، مثلا قربانی میں بھی آدمی کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے، یہ واجب ہے۔ صدقے فطر ہے، یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو اور مال ہوتا ہے اس میں بھی ناداروں، غریبوں اور محتاجوں کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اغنیاء اور مالداروں کے مال میں حق ہے سوال کرنے والوں کا، اور جو محروم طبقہ ہے، جو فقیر اور محتاج طبقہ ہے، ان کا حق ہے اغنیاء کے مالوں میں۔ یہ حق زکوٰۃ اور صدقات کے علاوہ ہے۔ تو خرچ کرنے کی اس قدر ترغیب قرآن و سنت میں دی گئی۔ متقیوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے ان میں سے ایک اہم وصف یہ بیان کیا گیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی اور فراخی میں بھی۔ وہ جب تنگ دست ہوتے ہیں اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں، مال ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے متقی بندے۔ اور پھر اس خرچ کرنے کی جو عبادت ہے یہ 2 قسم کی ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ آدمی نے خرچ کیا، اس کا ثواب اس کو مل گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ مثلا آدمی نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ دینے کا ثواب مل گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ آدمی نے صدقے فطر دیا، اس کا ثواب ملا، معاملہ ختم ہو گیا۔ آدمی نے کوئی نفلی صدقہ کیا، اس کا ثواب ملا اور ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس کا ثواب مل گیا، بس بار بار اس کا ثواب نہیں ملتا۔
ایک مرتبہ زکوٰۃ دیا تو ایک مرتبہ اس کا ثواب ملا، ایک مرتبہ صدقہ فطر دیا ایک مرتبہ اس کا ثواب ملا، ایک مرتبہ زکوٰۃ دینے سے بار بار اس ایک مرتبہ کی زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملتا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے، آدمی زندہ رہے تب بھی ملتا رہتا ہے، مر جائے تب بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقۃ جاریہ۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، دفتر بند ہو جاتا ہے، بس جو کچھ زندگی میں کیا تھا اس کا ثواب اس کو ملا اور اب سلسلہ ختم ہو گیا، جتنے اعمال کیے تھے اب مرنے کے بعد ان کا ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ فرمایا الا من ثلاثہ، ہاں 3 عمل ایسے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے پھر بھی اس کے اس عمل کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ ان 3 کاموں میں سے، ان 3 اعمال میں سے پہلا عمل صدقہ جاریہ ہے۔ آدمی کوئی ایسا کام کرے کہ جس کا نفع لوگوں کو مسلسل پہنچتا رہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے، تو جب تک اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے گا مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے دوستو۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اور تو اب اس کے عمل کا موقع تو رہا نہیں، جو کچھ کیا ہے، جو نیکیاں ہیں وہی اس کا سرمایہ ہے، اب اس میں اضافے کی کوئی شکل تو ہے نہیں۔ ہاں اضافے کی اگر کوئی شکل ہوتی ہے تو اس سے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے ایصال ثواب کر دیا، کوئی چیز اللہ کے راستے میں دے کر کے اس کا ثواب اس کو پہنچا دیا، قرآن کی تلاوت کی اور اس کا ثواب اس کو بخش دیا، تو یہ جب ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کی خدمت میں لے جا کر کے پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے فلاں بندے، تیرے فلاں رشتہ دار نے تجھے یہ ہدیہ بھیجا ہے، قرآن شریف پڑھ کر اس کا ثواب تجھے پہنچایا ہے، کوئی اچھا کام کر کے اس کا ثواب تجھے بخشا ہے، تو اس سے وہ مرنے والا بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل کہ وہ خود ایسا کام کر کے گیا ہے کہ اس کا نفع اللہ کی مخلوق کو پہنچ رہا ہے۔ مثلا مسجد بنا دی، پانی کی کسی جگہ قلت ہے، پانی کا انتظام کروا دیا، درخت لگوا دیے، اس کا پھل لوگ کھا رہے ہیں، باغ لگا دیا، لوگ اس کا پھل کھا رہے ہیں، اس نے دے دیا۔ تو جب تک اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اس ثواب لکھا جاتا رہتا ہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اسی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے وقف۔
آج کل مسئلہ چھڑا ہوا ہے اور ہماری بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ایسا اہم مسئلہ کہ جس کی وجہ سے آج ہماری مسجدوں کے لیے خطرہ، قبرستانوں کے لیے خطرہ، مدارس کے لیے خطرہ، درگاہوں کے لیے خطرہ، امام باڑوں کے لیے خطرہ منڈلا رہا ہے سر پر، ساری چیزیں ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ بلایا جاتا ہے لوگوں کو کہ آؤ وقف کے تعلق سے کچھ بات کرنی ہے، تو چند 100 لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا شہر بھیونڈی اور اوقاف کے تحفظ کے لیے کوئی پروگرام کیا جائے اور چند ہزار لوگ جمع ہوں، اگر وقف کے لیے خطرہ جو ہے، وقف جانتے ہیں، میں نے کہا یہ صدقے جاریہ کی ایک شکل ہے۔ وقف ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ اے مسلمانوں ہم تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، تو کیا مسلمان اس کو منظور کر لے گا؟ اور اگر کوئی بلائے آپ کو کہ بھئی ہمیں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، آؤ اس مسئلے پر بیٹھ کر غور کرتے ہیں، تو تم اپنی دکان نہیں چھوڑ سکتے، تم اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے، تم اپنے کاروبار سے نہیں نکل سکتے، تم اپنی سیر و تفریح سے نہیں نکل سکتے، کیسے مسلمان ہو؟ کس منہ سے تمہیں مسلمان کہا جائے گا؟ جب تم اپنی عبادتوں کے تحفظ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنے مذہب کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے، اپنے دین کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو پھر کیسے یہ کہا جائے گا کہ تم ایک غیرت مند مسلمان ہو؟ تو میرے دوستو، وقف ایک اہم عبادت ہے، اور یہ عبادت سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی اس کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ آپ نے ان کے مکان میں قیام فرمایا۔ پھر آپ نے معلوم کیا کہ یہ سامنے جو جگہ ہے جہاں اونٹنی بیٹھی تھی یہ کس کی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ 2 یتیم بچے ہیں، سہل اور سہیل۔ آپ نے ان کو بلایا اور ان کے جو ولی تھے ان کو بلایا اور اس زمین کو خریدنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ ان دونوں بچوں نے اور ان کے اولیاء نے بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنی مرضی سے آپ کی خدمت میں یہ زمین پیش کرتے ہیں، لیکن کہا نہیں، اس کی قیمت طے کرو۔ اس کی قیمت طے ہوئی، آپ نے اس کی قیمت ادا کی اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔
خود آپ نے اس تعمیر میں بنفس نفیس شرکت فرمائی. پھر مسجد تیار ہو گئی. یہ پہلا وقف ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر اس کے بعد جتنے اکابر صحابہ ہیں جن کے پاس کچھ مال تھا، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب نے وقف فرمائے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، تمام حضرات نے وقف فرمائے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر، تمہیں بڑی خیر نہیں مل سکتی حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنے محبوب مالوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. جو مال تمہیں محبوب ہو اس محبوب مال میں سے جب تک تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے، خیر کثیر کی طرف نہیں پہنچ سکتے، حاصل نہیں کر سکتے بھلائی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ تو ہمہ وقت عمل کے لیے تیار رہنے والے لوگ تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک باغ جو بالکل مسجد سے متصل تھا، اور اس باغ میں ایک بہت ہی میٹھے پانی کا اچھا کنواں تھا جس کا پانی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. آپ اس باغ میں جایا کرتے تھے، اس کنویں کا پانی خاص طور سے نوش فرماتے تھے. اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ باغ بہت محبوب تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ باغ مجھے اپنے تمام مالوں میں سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے میں اسے اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا اسے تم اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دو، اس سے تمہارے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچے. آپ نے جو ہدایت دی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کیا کہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر اس باغ کو وقف کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جب وقف کرنے کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت سے لے کر آج تک وقف کا سلسلہ چل رہا ہے. ہر زمانے میں مسلمانوں نے وقف کیے. مسلم حکومتوں نے اپنے دور حکومت میں وقف کیے ہیں، مسجدیں بنوائی ہیں، قبرستان کے لیے جگہیں دی ہیں، خانقاہیں تعمیر کروائی ہیں، مدرسے تعمیر کروائے ہیں، اور ان مساجد اور مدرسوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے زمین کا بہت بڑا حصہ ان کے اوپر وقف بھی فرمایا ہے. ہمارے ملک میں مسلمانوں کی حکومت تقریباً 800 سال رہی ہے. ان 800 سالوں میں مسلم حکمرانوں نے بہت سے اوقاف کیے ہیں، مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنوائے، خانقاہیں بنوائیں، بہت سے اوقاف ہیں.
تو وقف ایک اہم عبادت ہے، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے۔ جس طرح نماز ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، روزہ ہمارا مذہب ہے، زکوٰۃ ہمارا مذہب ہے، اسی طرح وقف بھی ہمارا مذہب ہے۔ جس طرح ان عبادتوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے مسلمانوں ہمارے اوپر ہے، اسی طرح وقف کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو ایک بات تو پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ وقف ہمارا مذہب ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، اور جو وقف کو ختم کرنا چاہے وہ گویا ہمارے مذہب پر حملہ کر رہا ہے، ہمارے مذہب کے ایک حصے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اور وقف کی ایک اہمیت اور ہے، وقف کسی دان کی طرح نہیں ہے۔ جتنے دھرم ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ہر ایک کے ہاں دان کی شکل ہے، لیکن وقف ایک دان کی طرح نہیں ہے، بلکہ وقف کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنا کوئی مال، اپنی زمین، اپنی کوئی عمارت، اپنا کوئی باغ وقف کرتا ہے تو اسی وقت وہ اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کا مالک کوئی نہیں، اس کا مالک اللہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب ایک چیز وقف کر دی گئی اسے بیچا خریدا نہیں جا سکتا۔ تیسری چیز یہ کہ وقف کرنے والے نے جس مقصد کے لیے اسے وقف کیا ہے اس کا استعمال اسی مقصد میں کیا جا سکتا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں۔ وقف جب ہو گیا تو وہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا، اب قیامت تک اسے بیچا خریدا نہیں جا سکتا، اور وقف کرنے والے نے جس مقصد کے لیے اسے وقف کیا ہے اسی مقصد میں ہی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے ہٹ کر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اس ملک میں وقف کی بہت زمینیں ہیں، جس کے ایک بڑے حصے پر قبضہ ہو چکا ہے، اور سب سے زیادہ قبضہ سرکاروں نے کیا۔ سرکاروں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ملک جب آزاد ہوا اور تقسیم بھی ہو گیا، بہت سارے مسلمان یہاں سے دوسری طرف چلے گئے، اور وہاں جو ہمارے دوسرے برادران تھے وہ یہاں آ گئے۔ خاص طور سے دلی اور اس کے اطراف میں بہت بڑی تعداد آئی پاکستان سے، جس کو جہاں جگہ ملی اس نے وہاں پر قبضہ کر لیا۔
مسجدوں پر قبضہ، مزاروں پر قبضہ، خانقاہوں پر قبضہ، گھس گئے، رہنے لگے۔ یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح تو اب یہ مسجدیں، یہ درگاہیں، یہ خانقاہیں محفوظ نہیں رہ جائیں گی۔ تو 1954 میں ہمارے بزرگوں نے کوشش کر کے وقف ایکٹ بنوایا، قانون بنوایا، پارلیمنٹ سے وہ منظور ہوا، اس کو 1954 کا ایکٹ کہتے ہیں۔ 1954 کا ایکٹ منظور ہوا۔ اب اس میں سوال یہ آیا کہ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جو 400 سال پرانی ہیں، 500 سال پرانی ہیں، اسی طرح خانقاہیں ہیں، اسی طرح ایسے قبرستان ہیں جو صدیوں پہلے سے اس میں تدفین ہو رہی ہے، لیکن ان کا کوئی کاغذ نہیں ہے۔ تو ان کو کیسے مانا جائے کہ یہ وقف کی چیز ہے؟ کاغذ تو ہے نہیں۔ مسلم حکمرانوں نے وقف کیا، اس کے بعد انگریز آئے، 250 سال تک انگریز رہے، انگریزوں سے جانے کے بعد پھر یہ ہماری سرکار آئی۔ اب 400-500 سال پہلے کی جو مسجد ہے اس کے کاغذ کہاں ہیں؟ اس کا ریکارڈ کہاں ہے؟ دلی کی جامع مسجد کا اگر آپ ریکارڈ مانگیں گے تو کہاں ہے؟ قطب مینار کا ریکارڈ مانگیں گے تو کہاں ہے؟ اسی طرح پورے ملک میں کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو صدیوں پرانی ہیں، ان کا ریکارڈ کہاں ہے؟ تو 1954 کا جو ایکٹ بنا اس میں ایک قانون لایا گیا کہ جو عمارتیں ایسی ہیں کہ ان کی شکل و صورت یہ بتا رہی ہے کہ یہ وقف ہیں، جو عمارتیں ایسی ہیں جن کا استعمال یہ بتا رہا ہے کہ یہ وقف ہیں، مثلا ایک عمارت ہے اس میں نماز پڑھی جا رہی ہے، اب نماز پڑھنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ وقف ہے، اس کی شکل و صورت مسجد جیسی ہے تو اس کی شکل و صورت بتا رہی ہے کہ یہ وقف ہے۔ ایک قبرستان ہے اس میں مردے دفن ہو رہے ہیں تو مردوں کا دفن ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ وقف ہے۔ تو قانون یہ بنایا گیا کہ جو چیز ایسی ہے کہ اس کی شکل و صورت بتا رہی ہے کہ یہ وقف ہے، یا جو چیز ایسی ہے کہ اس کا استعمال بتا رہا ہے کہ یہ وقف ہے، چاہے اس کا کاغذ ہو یا نہ ہو، اسے وقف مانا جائے گا۔ اسی کو وقف بائی یوزر کہتے ہیں، آپ سن رہے ہوں گے اخباروں میں، اسی کو وقف بائی یوزر کہتے ہیں۔ دلی میں جہاں جمعیت علماء کا دفتر ہے، جس مسجد میں، مسجد عبد النبی، یہ اکبر کے زمانے کی مسجد، اکبر نے اسے بنوایا تھا، اکبر بادشاہ نے۔ اب اکبر کے بعد دیکھیے اس کی کتنی پیڑھیاں آئیں، پھر اس کے بعد انگریزوں کا دور آیا، پھر اس کے بعد یہ سرکار آئی۔ اب اس مسجد کا اگر کاغذ مانگا جائے گا تو کہاں سے آئے گا؟ لیکن وہ مسجد کی شکل ہے اور اب مسجد کے طور پر استعمال ہو رہی ہے تو وہ وقف بائی یوزر ہے۔ اور یہ قانون صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ اس ملک میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے۔
کہ اگر کوئی مندر صدیوں سے مندر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، کوئی گرجا گھر صدیوں سے گرجا گھر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور اس کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ مندر ہے اور یہ گرجا گھر ہے، تو کاغذ ہو یا نہ ہو اسے مندر مانا جائے گا اور اسے گرجا گھر مانا جائے گا۔ سب کے لیے یہ قانون تھا۔ لیکن یہ جو موجودہ سرکار آئی ہے، مرکزی سرکار جو ہے، اس نے پہلے ایک بل پیش کیا، وقف ترمیمی بل، وقف امینڈمنٹ بل، اور پھر اسے منظور بھی کروا لیا پارلیمنٹ سے بھی، یعنی لوک سبھا سے بھی اور راج سبھا سے بھی، وہ قانون بن گیا، اور قانون اس پر جو ہے صدر جمہوریہ کے دستخط بھی ہو گئے، اور اب وہ قانون بن چکا ہے۔ اور اس قانون کو چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں، وہ مقدمہ چل رہا ہے، آج تک اس کی تفصیلات پہنچتی رہی ہیں۔ یہ حکومت، موجودہ مرکزی حکومت، اس کی پوری سیاست دو بنیادوں پر ہے، نفرت اور جھوٹ۔ نفرت پھیلاؤ، شہریوں کو بانٹو مذہب کی بنیاد پر، ووٹ حاصل کرو اور اپنی کرسی محفوظ رکھو۔ اور دوسرا جھوٹ، اور جھوٹ اس طرح بولو، اتنا بولو کہ سنتے سنتے لوگ یقین کرنے لگے کہ ہاں اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ہوگی۔ یہ وقف ترمیمی قانون جو لایا گیا، جانتے ہیں گورنمنٹ اس میں کتنے دو بڑے جھوٹ بول رہی ہے۔ پہلا جھوٹ تو یہ بولتی ہے کہ یہ مذہب کا حصہ نہیں ہے، وقف جو ہے یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی گفتگو میں ابتدا ہی میں پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا کہ وقف ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، عبادت ہے۔ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، اسی طرح وقف بھی ایک عبادت ہے۔ تو ایک جھوٹ تو وہ بول رہی ہے۔ اب یہ بتائیے، کسی چیز کے بارے میں گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر میں جو ایک مسلمان ہوں، ہندو ریت اور رواج کے بارے میں یہ فیصلہ کروں کہ یہ ریت اور رواج ہندو دھرم کا حصہ نہیں ہے، تو لوگ تو مجھے پاگل اور دیوانہ ہی کہیں گے۔ اور یہ پاگل پن سے بڑھ کر ہی کوئی چیز ہے کہ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کے مذہب کے بارے میں فیصلہ کروں؟ میں جانتا نہیں ہوں ان کا مذہب کیا ہے، اور میں فیصلہ کروں اور یہ کہوں کہ یہ مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کام تو علماء کا ہے، مفتیان کرام کا ہے۔ وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی چیز مذہب ہے، کون سی چیز مذہب نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ تھوڑی فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو ایک جھوٹ تو اس نے یہ بولا، اور دوسرا ایک بڑا جھوٹ، پہلے اس کا ماحول بنایا۔ اللہ اکبر، بھائی گھڑی صحیح چل رہی ہے سامنے کی؟ پہلے تو یہ ماحول بنایا، ایک ہوا کھڑا کیا کہ پورے ملک میں اوقاف کی
9 लाख एकड़ जमीनें हैं और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें पूरे मुल्क में वक्फ की हैं। मुसलमान भी बहुत खुश हुआ। ये किसी अच्छी नीयत से ये बात सामने नहीं लाई गई। हमारे बिरादराने वतन को ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम किस नींद में हो। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ के पास हैं। ये झूठ बोला गया, हालांकि उस झूठ की कलई बहुत जल्दी खुल गई कि साउथ में चंद मंदिर ऐसे हैं कि जिनके पास जो जमीनें हैं वो वक्फ की जमीनों से ज्यादा हैं। पूरे मुल्क के मंदिरों को तो छोड़ दीजिए, सिर्फ साउथ में 2-3 मंदिर ऐसे हैं जिनके पास जो जमीनें हैं वो वक्फ की जमीनों से ज्यादा हैं। तो एक खौफ दिलाने की कोशिश की गई कि मुसलमानों ने तो मुल्क की जमीनों पर इतना बड़ा कब्जा वक्फ की शक्ल में कर लिया है। अच्छा, और फिर मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश की गई कि देखो, इन औकाफ की जमीनों से तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा कानून लाएं कि इन वक्फ की जमीनों से तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तो हम तुम्हें फायदा पहुंचाने के लिए और वक्फ की जो जायदादें हैं उनकी हिफाजत करने के लिए कि कोई उस पर कब्जा न करने पाए, उसके लिए हम ये कानून ला रहे हैं। अब देखिए, बात तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये दरअसल वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। कैसे? मैंने वक्फ बाई यूजर का हवाला दिया आपको कि जो चीज इस्तेमाल हो रही है उसकी जो बनावट है इमारत की, अगर वो बता रही है कि ये वक्फ की है तो वो वक्फ की है, उसमें कागज की जरूरत नहीं। इन्होंने क्या उसमें तरमीम की? 3 शर्तें लगा दी कि वक्फ बाई यूजर उसी वक्त तस्लीम किया जाएगा जब वो 3 शर्तें पूरी हों। पहली शर्त यह है कि उसका इंदिराज हो। जब कागज ही नहीं है तो इंदिराज कहां से होगा भाई? अकबर के जमाने की मस्जिद है, 400 साल पुरानी मस्जिद है, उसका इंदिराज कहां होगा? पहली शर्त यह कि उसका इंदिराज हो। और आप जानते हैं इंदिराज जब कहीं होता है तो कागज की बुनियाद पर होता है। कागज ही नहीं तो इंदिराज कैसे? अगर इंदिराज नहीं है तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा, भले उसके मीनार हों, उसका गुंबद हो, नहीं माना जाएगा। दूसरी शर्त ये कि वो सरकारी जमीन ना हो। ये लीजिए, वो सरकारी जमीन कैसे हो गई? जो इबादतगाह, जो कब्रिस्तान, जो खानकाह 400 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, किसी मुस्लिम हुक्मरान ने उसे वक्फ किया तो अब तो वो मुस्लिम हुक्मरान की भी नहीं रह गई, वो तो अल्लाह की हो गई। उसके बाद अंग्रेजों की हुकूमत आई और उसके बाद अब ये सरकार आई, तो वो जमीन सरकार की कैसे हो सकती है? तुम्हारी कैसे हो सकती है वो? ये असल में इसलिए लगाया कि जिन वक्फ की जायदादों पर इन्होंने कब्जा कर रखा है और उसे सरकारी जमीन बता रखा है, उसको हड़प करना चाहते हैं। तीसरी शर्त ये कि उस पर कोई झगड़ा ना हो। अरे भाई, झगड़ा लगाना तो आपके बाएं हाथ का खेल है।
500 سال سے ایک چیز عبادت گاہ کے طور پر چلی آ رہی، آج تم کسی کو کھڑا کر دو اور یہ کہہ دو کہ اس کے نیچے ایک مندر ہے، جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو ہماری تمام اس طرح کی مساجد کو جو صدیوں پرانی ہے، اس قانون کے ذریعے یہ ہڑپ کر لینا چاہتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو حفاظت کے لیے یہ قانون لائے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں ایک قانون ہے جس کو میعادی قانون کہا جاتا ہے۔ میں بات آج مکمل کروں گا، تھوڑی تاخیر ہوگی۔ ہمارے ہاں ایک قانون ہے جسے میعادی قانون کہا جاتا ہے، یعنی کسی پراپرٹی پر جس کا قبضہ 12 سال ہو تو پھر اس کے قبضے سے وہ چیز نہیں لی جا سکتی۔ لیکن جو وقف قانون پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس سے وقف کی جائیداد کو مستثنی رکھا گیا ہے کہ وقف کی جائیداد پر یہ 12 سال قبضے کا جو قانون ہے نہیں چلے گا۔ اگر کوئی 50 سال سے بھی وقف کی جائیداد پر قابض ہے تو وقف کی جائیداد اس سے چھڑائی جائے گی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ختم ہی کر دیا۔ مثلا وقف کی جن جائیدادوں پر بڑے بڑے مالز بنے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں اور 12 سال ہو گیا ہے تو اب وہ وقف نہیں رہ گئیں، اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں۔ پھر ایک قانون یہ تھا کہ جو لوگ پاکستان چلے گئے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے پاکستان چلے گئے، لیکن یہاں رہتے ہوئے انہوں نے مسجد بنائی، قبرستان بنوائی۔ قانون یہ تھا کہ ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر سرکار قبضہ کرے گی، لیکن اگر انہوں نے جو وقف کیا ہے اس پر سرکار قبضہ نہیں کرے گی، وہ وقف ہی رہے گا۔ یہ قانون بھی ختم کر دیا۔ مظفر نگر میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ مظفر نگر میں بہت سی ایسی مسجدیں ہیں جو اس وقت لوگوں نے بنوائی تھیں، پھر وہ ہجرت کر گئے، اب ان مسجدوں پر قبضہ ہو رہا ہے۔ اب تک وقف بورڈ میں جو وقف کونسل ہوا کرتی تھی اس میں سارے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ 22 لوگوں میں 22 کے 22 مسلمان ہوتے تھے۔ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ان 22 میں سے 10 مسلمان ہوں گے۔ کتنے؟ 10 مسلمان ہوں گے، 12 کیا ہوں گے؟ خاموش ہیں، ان کی مرضی کے اوپر ہوگا، وہ جس کو چاہیں گے بنا دیں گے، ان کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ پوری طرح وقف کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اتنا بڑا خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، ہماری مسجدوں پر، خانقاہوں پر، مدرسوں پر، قبرستانوں پر اتنا بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ بلایا جاتا ہے کہ یہ لوگوں آؤ اور جمع ہو کر کے یہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرو اور حکومت کو یہ بتاؤ کہ ہمیں یہ وقف قانون کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہے، ہم اپنے مذہب کی حفاظت کریں گے، ہم اوقاف کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہمیں ڈھابوں پر جانے سے فرصت نہیں، سیر و تفریح کرنے سے فرصت نہیں، اپنی دکان نہیں بند کر سکتے تھوڑی دیر کے لیے۔ اتنی بے حسی، اتنی لاپرواہی، اور ایسے لاپرواہوں کی اللہ مدد کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی مدد آنے کی بھی کچھ شرطیں ہیں، اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کو بتائی۔
پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ وقف ہمارا مذہب ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا۔ دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم وقف کا تحفظ چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں، اس لیے یہ قانون لا رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ قانون لا کر کے وقف کی بچی کھچی جائیدادوں پر قبضہ کر لینا چاہتے ہیں، ہماری مسجدوں پر قبضہ کر لینا چاہتے ہیں، خانقاہوں پر، مدرسوں پر قبضہ کر لینا چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ کو یہ منظور ہے تو جس طرح خاموش ہیں اسی طرح خاموش رہیے، بلانے پر مت آئیے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہیے، پھر اللہ ہی محافظ ہے۔ وآخر دعوانا